جی کل کی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین چونکہ انتقال کر گیا، اب ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے، تو سیشن کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ اس کے لیے پولیس کو ہدایات بھی دے دی گئی ہیں۔ تو اس مسئلے سے متعلق ظاہر ہے مجھے بھی کچھ سوالات موصول ہو رہے ہیں کہ سر اس موضوع کو آپ ڈسکس کریں کہ آیا دفن کر دینے کے بعد ضرورت محسوس کرتے ہوئے دوبارہ قبر سے باڈی کو نکالنا اور اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر کے جانا، اس کا ہمارے دین میں کیسے رہنمائی ملتی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو سمجھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس مسئلے کو سمجھانے سے پہلے ایک چیز بیان کروں کہ ہمارا دین بڑا کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کسی بھی چیز کو بیان کرتے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنا بائی نیم، کسی چیز کا نام لے کر کے اس چیز کو حلال کر دینا، حرام کر دینا، اور ایک طریقہ قرآن پاک کا یہ ہے کہ وہ ایک اصول بیان کر دیتا ہے، پھر اس اصول کو ہم سمجھ جائیں، ہمارے سامنے کوئی بھی سچویشن کل کو آتی ہے، ہم اسی اصول میں اس مسئلے کو ڈالتے ہیں، اس کا نتیجہ نکالتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ دو چیزیں ہیں، دونوں طریقے قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو پہلے اصول سمجھا دیتا ہوں کہ جس اصول سے علماء اجتہاد کرتے ہیں، اور اس مسئلے کو، اس پرٹیکولر جو مسئلہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی شخص کی تدفین کر دی جائے اور تدفین کے بعد ایسا کچھ قرائن ملیں، شواہدات ملیں کہ جسے محسوس ہوتا ہو کہ یہ جو شخص ہے یہ طبعی موت نہیں مرا ہے بلکہ یہ کہیں نہ کہیں قتل ہوا ہے، اور قتل بھی اس انداز کے اندر ہوا ہے کہ اس قاتل کو پکڑنا بھی ضروری ہے، ورنہ اس طرح کی کارروائیاں اور بھی ہو سکتی ہے، اور بھی انسانی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے، جا سکتی ہیں۔ تو آیا دوبارہ نبش قبر کر کے، یعنی قبر کو دوبارہ سے کھول کر باڈی کو نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے قرآن پاک سے؟ میں کچھ اصول آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے گا، پہلے تو ایک حدیث سمجھیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ حدیث کے اندر آیا جو بیان ہے وہ قرآن کس طرح اس اصول کو بیان کر رہا ہے۔ چونکہ قرآن پاک کا جو اطلاق ہے، قرآن پاک پر عمل کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، تو حدیث قرآن کی بڑی بہترین شرح بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنی زندگی میں دو سچویشنز کے اندر مبتلا ہو جاتے، یعنی آسان الفاظ میں اگر میں بولوں کہ کبھی بھی دو سچویشنز میں کوئی انسان پھنس جائے کہ اس کو ایک کام تو لازمی کرنا ہے، یا یہ کریں یا یہ کریں، ایک چھوڑے گا ایک کرے، ایسی سچویشنز کبھی بھی انسان کے سامنے آ جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختارا احوانہما، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، مبارک یہ تھی کہ نبی علیہ السلام ان دونوں کاموں میں سے دیکھتے تھے کہ کس کام میں کم نقصان ہے، کس میں زیادہ نقصان۔ اگر کسی بھی سچویشن میں کم نقصان ہوتا تو زیادہ نقصان کے مقابلے میں کم نقصان والی چیز کو چن لیتے، یعنی بڑے نقصان سے بچ جاتے، چھوٹے نقصان کی چیز کو چن لیتے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی طیبہ اس اصول پر گزری ہے، اور یہ اصول اللہ کے نبی علیہ السلام نے، چونکہ ایک فطری اور عقلی اصول ہے کہ انسان کبھی بھی ایسی سچویشنز میں پھنس جائے، اس کے سامنے دو سچویشنز ہو اور دونوں کے اندر نقصان بھی نظر آ رہا ہو، کیا کرے؟ ایسی صورت کے اندر کم نقصان والی چیز کو اخذ کر لیا جاتا ہے، بڑے نقصان والی چیز کو دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک عقلی بات ہے، فطری بات، اور ہمارے دین نے ایک بڑا پیارا اصول بیان کر دیا۔ اچھا، یہ اصول قرآن پاک سے ہی اخذ ہوا ہے۔ مثلا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے، تمہارے لیے خنزیر حرام ہے، لیکن آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، لیکن اگر کبھی کسی کی جان پہ بن جائے، وہ مرنے والا ہے اور اس کے سامنے صرف شراب پڑی ہے کہ وہ پیے اور بچے، ایک مثال ہے، وہ بھوک سے مر رہا ہے اور اس کے سامنے صرف خنزیر کا گوشت پڑا ہے، اب کیا کرے؟ تو دیکھیے گا یہاں پر دو سچویشن کے اندر انسان پھنس گیا۔ ایک جہت دیکھے تو یہ کھانا حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اگر نہیں کھائے گا تو جان ضائع ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اگر کھا لے گا تو وہ ممنوع چیز کھا رہا ہے لیکن اس کی جان بچ رہی ہے۔ تو دونوں چیزوں کے اندر کم نقصان والی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی جان بچائے اور وہ ممنوع چیز کھا لے۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اضطرار کی حالت کے اندر اس پر گناہ نہیں ہے، وہ ممنوع چیز کو کھا لے، اپنی جان بچائے، یعنی بڑے ضرر کو اختیار نہ کرے، چھوٹے ضرر کو اختیار کر لے۔ ایسی صورت میں چھوٹے ضرر پر عمل کرنے میں گناہگاری بھی نہیں ہوگی، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اللہ کا
نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ اسی طریقہ کار سے اگر کبھی کسی کو مجبور کر دیا جائے، کن پٹی پر پسٹل رکھ دی کسی نے اور بالکل لگ بھی رہا ہو کہ مار دے گا، اور وہ شخص بولے کہ بول تو مسلمان نہیں ہے، تو کافر ہے، یا کلمہ کفر بول، اس پر بھی اللہ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی شخص کو اکراہ مکرہ کر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے، اور اس کو گن پوائنٹ کے اوپر اس کو بولا جائے کہ کلمہ کفر بول، ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ دل کے حال کوئی نہیں جانتا، دل میں ایمان مطمئن رکھے اور زبان سے کلمہ کفر بول دے، اپنی جان بچائے، بچا سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر بھی دو ضرر ہیں، زبان سے کلمہ کفر بولنا بری بات، کفریہ بات، حرام بات، لیکن اگر وہ نہیں بولے گا جان جائے گی۔ تو جب دو بلاؤں میں انسان پھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کم ضرر والی چیز کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جان بچائے، کیونکہ جان سب سے قیمتی چیز ہے، جان بچائے، زبان سے کلمہ کفر بول دے۔ تو چونکہ قرآن پاک کی مختلف آیات سے یہ ایک ضابطہ تھا جو نکلتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں جب ہم نے دیکھا سنت رسول پاک علیہ السلام میں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن پاک کے اس اصول کے اوپر اپنی زندگی کو گزار کے دکھایا۔ ام المومنین بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی زندگی میں ایسی سچویشنز ہوتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دو امور میں ابتلا فرما دیتے، اختار احوانہما، تو اس میں جو کم ضرر والی چیز ہوتی اس کو چن لیتے۔ یہ ایسا زبردست اصول ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں گے ہماری میڈیکل فیلڈ جو ہے وہ اسی اصول کے اوپر چلتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اس کے سامنے ایک کیس آ جائے، ایک سرجن کے سامنے کیس آ جائے، اور وہ یہ کہ ایک شخص کو ایسا مسئلہ آ گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اچھا، اگر ہم ہاتھ یہاں سے نہیں کاٹیں گے تو کچھ عرصے کے بعد وہ زخم ایسا پھیلے گا ناسور کہ یہاں تک ہاتھ کاٹنا پڑ جائے گا۔ اب دو سچویشن کے اندر انسان پھنس گیا ہے کہ ہاتھ کاٹے گا، ایک نقصان تو یہ بھی ہے، ہاتھ سے میں ضائع ہو رہا ہوں، نقصان تو یہ بھی ہے، لیکن اگر میں یہ نقصان نہیں کروں گا تو کل کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو جب انسان دو نقصانوں کے اندر پھنس رہا ہے تو کم نقصان کو چن لیں۔ لہٰذا میڈیکل فیلڈ بھی پوری اسی چیز کے اوپر چلتی ہے کہ کسی بھی سرجن کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں ایک کم نقصان اور زیادہ نقصان آئے تو کم نقصان کو چن لو، زیادہ نقصان کو نہ چنا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کے سامنے ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ماں کو بچایا جائے یا بچے کو، تو ڈاکٹر کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ ماں کو بچائے گا۔ اگر سچویشن ایسی ہو جائے کہ بچہ مرے گا یا ماں مرے گی، ایک کو بچایا جائے، ٹھیک ہے، ایک میں فرضی سچویشن ہی بنا دوں، تو ڈاکٹرز کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ ماں کو بچایا جائے، اس لیے کہ جان بچے کی بھی ہے، جان ماں کی بھی ہے، دونوں جان کی حیثیت میں برابر ہے، لیکن بچے کو بچانے کے اندر اور ماں کو بچانے میں فرق ہے کہ ماں زندہ ہے، بچے کی آگے اور بھی ولادت ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اگر ماں مر گئی تو وہ اصل ہی مر جائے گی کہ جس سے آگے ولادت کا حصول ہوگا۔ تو ان کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے۔ تو یہ اصول اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، یہ اصول قرآن نے بیان کیا۔ یہ مقدمہ میں نے اس لیے بیان کیا، مسئلہ ہم سمجھ جائیں گے۔ اب ہمارے سامنے ہوتا ہے کئی دفعہ ایسی سچویشنز آ جاتی ہے، بھائی جیسے دیکھیے گا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب چونکہ اب دفن کر دیے گئے ہیں، کہ آپ دوبارہ قبر کو کھود کے ان کے باڈی کو نکال کے ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، یعنی یہاں پر بھی انسان دو سچویشنز کے اندر پھنس گیا اور دونوں کام ٹھیک بھی نہیں لگ رہے۔ بھائی مثلاً ہمارے دین میں دفن کر دینے کے بعد نبش قبر یعنی قبر کو کھول دینا، مردے کی بے ستری کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عزت اور حرمت کا حکم ہے ہمارے نزدیک، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحیح روایت ہے، کہ مردے کی ہڈی کی عظمت بھی ایسی ہے جیسے زندہ کی ہے۔ مفہوم سنا ہے حدیث کا، یعنی جیسے آپ زندہ کو ماریں گے درد ہوگا، تکلیف ہوگی، اس وجہ سے آپ زندہ کو کچھ نہیں کہتے عزت اور احترام میں۔ آپ کے سامنے ڈیڈ باڈی ہوگی، اس کو بھی آپ نے ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جیسے زندہ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، اس کی بھی عزت رکھی اور احترام ہوگا۔ اسی طرح دفن کر دینے کے بعد جب ہم قبر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کی عزت ایسے برقرار رکھی کہ اس قبر کے اوپر پاؤں رکھنا، اس قبر کے اوپر بیٹھنا، ان سب چیزوں کی اجازت نہیں دی۔ ایک عزت اور حرمت مسلمان کی زندہ بھی ہے، مرنے کے بعد بھی۔ لہذا جب اتنی عزت ہمارے دین نے دی ہے تو اب ہم قبر کو کھود دیں اگر کسی وجہ سے، مسئلہ یعنی نبش قبر، یہ بھی ایک مسئلہ۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں، اور وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر سچویشن ایسی ہو، کسی وجہ سے تدفین کر دی گئی، کسی وجہ سے، وہ وجہ ٹھیک ہو غلط ہو جو بھی ہو، لیکن کچھ قرائن ایسے مل گئے، کچھ شواہدات ایسے مل گئے
کہ اگر ان شواہدات سے ایک واضح اشارہ مل رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ باقاعدہ سے قتل کیا گیا ہے، اور قاتل کا ہم نے اگر نہیں پتہ کرایا تو مزید جانوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہمارے دین نے ایک جان کی عزت اتنی بیان کی ہے، من قتل الناس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو اگر قتل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں اس نے جیسے پوری انسانیت کو قتل، تو کوئی ایک انسان مرے سمجھو میں مر گیا، لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے ہمارے دین کے اندر۔ ایک انسان بھی مر گیا سمجھ لو میں مر گیا، اگر مجھے اپنے مرنے کا بھی احساس نہیں ہو رہا اللہ حافظ۔ تو ہمارے دین نے بڑی اہمیت بیان کی ہے اس چیز کی کہ قتل کا جو معاملہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ قبر کو کھولیں گے تو پرابلم، لیکن نہ کھولیں گے تو قرائن اور شواہدات ہمیں اگر بیان کر رہے ہیں کہ اس کا قتل ہوا ہے، اور ہم اس کی اگر پوسٹ مارٹم کر کے شواہدات اکٹھے کر کے اگر ہم قاتل تک رسائی حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور قتل کا اگر ہم سد باب کریں گے تو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، اگر تم قاتلوں کو سزا دو گے تو اس سے معاشرہ زندہ رہتا ہے، قاتلوں کو سزا نہیں دیں گے معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قتل کرنے والے جیسے ہمارے بھی یہاں پر ہے کہ ایک حق پر ہوگا قتل کرا دیا جائے گا، گواہ بنتا ہے کوئی کسی بڑے کیس کا قتل کروا دیا جاتا ہے، جب تک قاتلوں کو سزا نہیں ملتی ہے معاشرہ زندہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم نے معاشرے کو بھی زندہ کرنا ہے، اور پوسٹ مارٹم وغیرہ نہیں کیا جائے گا، قاتل تک ہم رسائی حاصل نہیں کر سکتے، قاتل کو سزا نہیں مل سکتی، معاشرہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پرابلم، یعنی دونوں صورتوں میں پرابلمز ہیں۔ ایک پرابلم ہے قبر کو کھو دیں گے، قبر کی عزت کا حکم ہے، یہ پرابلم، لیکن اگر ہم باہر نکال کے پوسٹ مارٹم نہیں کرتے ہیں ایسی صورت کے اندر بڑا پرابلم، اور وہ یہ ہے کہ قاتل تک آپ رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور قاتل کو رسائی حاصل کر کے اگر قرار واقعی سزا نہ دی جائے تو اس میں معاشرے کا بھی ضرر ہے۔ جب ان دو سچویشنز کے اندر ہم پھنس جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کم نقصان کس میں ہے اور زیادہ نقصان کس میں ہے، زیادہ فائدہ کس میں ہے۔ ہم کم نقصان کو برداشت کر لیں گے، زیادہ نقصان کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی قبر کی بے حرمتی کر بیٹھیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے اس کو برداشت کر لیا، یعنی کہ آپ نہیں کرنے دیں گے اس کی حرمت کو پامال، لیکن اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ قاتل کھلے عام پھیل رہا ہے، اس قاتل سے کل کو کسی اور کی جان کو بھی خطرہ ہے، یہ بڑا نقصان۔ ایسی سچویشنز کے اندر پھر علماء یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر قرائن اور شواہدات کی بنیاد پر ایسا پتہ چل جائے کہ دفن کرنے کے بعد بھی کسی کی پوسٹ مارٹم کرنے کی نیڈ ہے، اس سے شواہدات ایسے قرائن ایسے پیدا ہو گئے کہ جس سے پتہ چل رہا ہو کہ مطلب اشارے مل رہے ہوں، واضح اشارے مل رہے ہوں کہ قتل کی طرف یہ معاملہ لگ رہا ہے، اس کے لیے ہم کم نقصان کو برداشت کر لیں گے، نبش قبر کو برداشت کر لیں گے، لیکن بڑا نقصان نہیں کریں گے۔ اسی کے مطابق کئی علماء ہیں، آپ دیکھیں گے ہم بھی اسی قول کے مطابق بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا جب کبھی ہم قرآن پاک سے استدلال کر کے مسائل اخذ کرتے ہیں نا، اس کی نسبت ہم دین کی طرف نہیں دیتے، یعنی ہم یہ جرت نہیں کرتے ہیں کہ میں بولوں اللہ کا یہی حکم ہے، رسول پاک علیہ السلام کا، یہ جرت کی بات ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہماری تحقیق کے اندر، ہمارے مطالعہ کے اندر ہمارے نزدیک یہ بات ایسے نظر آ رہی ہے، نسبت کرتے ہیں ہمارے نزدیک۔ اس لیے اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ کچھ اور ہو تو اللہ کی ذات بری ہے ہر عیب سے، اور اگر یہ میری غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن اگر میں درست نتیجے پہ پہنچا کہ جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی نتیجہ ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے اجر کا بھی استحقاق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔